ویلکم بیک ٹو دا پلس. بریک میں جانے سے پہلے جمیل صاحب جو بات کی ہے نعیم الحق صاحب نے کہ پولیس کی نااہلی ہے اور پولیس ٹرینڈ نہیں ہے، اس بات سے تو آپ اتفاق کرتے ہیں کہ یہاں پہ ویکنیس ہے. یہ بات آپ کی درست ہے کہ اگر ہم یہ جنگ لڑ رہے ہیں تو یونٹی ضروری ہے اور قوم کو صبر سے کام بھی لینا ہے. خیبر پختونخوا اس کی مثال آپ نے دی، لیکن دوسرے اینڈ پہ کام کتنا ہو رہا ہے کہ اس طرح کے واقعات نہ ہو یا کم سے کم ہو یا ان میں جو ڈیمیج ہو اس کو کنٹرول کیا جائے؟ بات یہ ہے کہ میں نااہلی پر تو متفق نہیں ہوں کہ پولیس کی نااہلی ہے. ہاں، ان کے پاس سورسز کم ہے، ریسورسز کم ہے، ٹریننگ کم ہے جتنی ہونی چاہیے، جتنی اور اس بہتری کی گنجائش ہے. بالکل یہ آپ صحیح فرما رہے ہیں، لائک صاحب بھی صحیح فرما رہے ہیں، مگر نااہلی نہیں ہے. ہم نے دیکھا کہ انہوں نے ٹارگیٹ ہی ان کو بنایا. اس کا مطلب ٹارگیٹ انہوں نے اس کو بنایا تو ان کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں. انہوں نے کوئی ایسے کام کیے ہوں گے جسے وہ کمزور ہوئے ہیں یا کمزور سمجھ رہے ہیں یا وہ سمجھ رہے ہیں کہ اور کمزور ہوں گے تاکہ ان کو جو ہے ڈپریس کیا جائے، ان کو مارا جائے تاکہ وہ اپنے کام جو ہے صحیح نمونے پہ نہیں کریں. میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بڑے کام کیے ہیں. یہاں پر جو ہے یہاں کی پولیس نے یہاں کی CID نے بہت سارے بڑے ہائی ویلیو ٹارگیٹڈ جو ہے وہ ان کو پکڑا ہوا ہے، ان کو پکڑا ہے، ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ان کے خلاف کام ہو رہا ہے. تو پولیس کی حد تک یہ چیز ہے. جہاں تک لیک صاحب نے ایک بات کی کہ جی پوری قوم کو جو ہے اعتماد میں نہیں لیا گیا، یا میں آپ کو شروع کے بتاؤں آپ کو کہ اسی اسمبلی میں ان کیمرہ سیشن ہوا تھا جہاں پر آ کر جو ہے وہ ہمارے حساس اداروں کے سربراہان نے آ کے ان کو بریفنگ دی تھی. پورے جو حکومت میں نہیں بھی تھے لیڈران، ان سارے لیڈران کو جو ہے مختلف وقتوں پر جو ہے وہ آرمی چیف سے لے کر حساس اداروں کے سربراہوں نے بریفنگ دی ہوئی ہے. سوات کے معاملے پر آپ نے دیکھا پوری قوم پہلی مرتبہ جو ہے وہ اونرشپ دی گئی، عوام کی طرف سے اونرشپ دی گئی اور اتنا بڑا وہاں پہ اچیومنٹ ہوا کہ سوات کو جو ہے طالبان سے خالی کرا لیا گیا اور 25 لاکھ جو IDPs تھے وہ 1-1.5 مہینے کے اندر اپنے گھروں پر جا کے آرام کے ساتھ گزرے. جی دیکھیں، یہ اس کو آپ ایک صرف یہ کرمنل ایکٹیویٹی نہیں ہے. ایک تو کرائم ہوتا ہے، عام کرائم ہوتا ہے جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ چیز نہیں ہوئی، وہ چیز نہیں ہوئی. یہ ایک بہت یہ ایک عالمی تنظیمیں ہیں، انٹرنیشنل ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں، ان سے سوال بنتا ہے کہ ٹھیک ہے وہ بات نہیں ہے، لیکن اگر ایک ٹرک میں آپ جو ہے 1000 kg 1500 kg یا 2000 kg بارود لے کے جا سکتے ہیں ایک سائٹ پر، وہاں پہ بلاسٹ کر سکتے ہیں، تو لوگوں کو تو یہ خدشہ رہے گا کہ یہ کہیں پہ بھی ہو سکتا ہے، یہ کسی بھی چوراہے پہ کسی بھی سگنل پہ کہیں پہ بھی ہو سکتا ہے. یہ 5 اسٹار ہوٹل کو بھی جا کے بات یہ ہے کہ اب لائک صاحب نے کہا کہ جی امریکہ میں 9/11 کے بعد کوئی واقعہ نہیں ہوا، یہ نہیں ہوا، برٹن میں 7/7 کے بعد نہیں ہوا. بات یہ ہے کہ یہ وہ دشمن ہے جو آپ کے ساتھ واک کرتا ہوا جاتا ہے، آپ کے ساتھ اس کی گاڑی چلتی ہے، آپ کے ساتھ وہ آپ کے جیسے دیکھنے میں آتا ہے، وہ زبان آپ کی بولتا ہے، وہ کپڑے آپ کے جیسے پہن کے چلتا ہے، وہ آپ کے محلوں میں آ کے رہتا ہے، آپ اس کو پہچان نہیں سکتے. برطانیہ US کے اندر تو یہی سیکورٹی لیبس یا انٹیلیجنس لیبس آپ کو نظر آتا ہے اس واقعے میں یا کسی بھی واقعے میں جو ایسے ہوتے ہیں؟ ہاں، ہمارا افسوس کی بات یہ کہ کبھی بھی ایسا چیز ہوتا ہے تو ہم سیدھا پولیس کے گلے میں ڈال دیتے ہیں. ٹوٹلی انکمپیٹنس، جیسے نعیم صاحب نے کہا وہ سروس اورینٹیڈ نہیں ہے، پبلک کے لیے سیکورٹی نہیں پرووائڈ کر سکتے. بٹ ہم کبھی یہ نہیں سوچتے ہیں کہ 60 سال میں ہم نے کبھی یہ کیا ہے کہ پولیس کو ہم جوابدار کریں سوسائٹی پہ. پولیس آرڈر بنایا، اس کا بھی ستیہ ناش نکالا، اس میں بھی پولیٹیسائزیشن کر لیا. آپ دیکھ لیجیے ٹارگٹ کلنگز ہو رہی ہیں، کوئی پکڑا نہیں جا رہا اس لیے کہ پولیٹیکل اب ڈیلنگز ہو رہی ہیں. آپ نے پولیس کو انڈیپینڈنس ہی نہیں دی. بٹ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ پولیس ایک ڈپارٹمنٹ ہے، انٹیلیجنس دوسرا ڈپارٹمنٹ ہے جس میں یہ آپ کا آیا کسٹمز آیا، یہ کہاں سے آیا ایکسپلوزرز. اب آپ جو CID نے پکڑا ہے پورا ویپنری، گرینیڈز، یہ ڈائنامائٹ سارا ناردرن ایریا سے کراچی ڈیلیور کیا گیا ہے. تو یہ جو روٹ میں آئے، ٹرکس میں آ رہے ہیں، ویری جو آپ کا انٹیلیجنس نیٹ ورک کا ہے. کوئی پولیس دنیا میں کام نہیں کر سکتی وداؤٹ انٹیلیجنس نیٹ ورک. ایک ہوتی ہے سٹی پولیسنگ، ایک ہوتی ہے انٹیلیجنس نیٹ ورک کی اسپیشلائزڈ پولیسنگ. آپ دونوں کو بہت مکس کر جاتے ہیں ہر وقت. اسپیشلائزڈ پولیسنگ کو الگ نہیں کرتے. آپ کہتے ہیں کہ پورا ریویمپنگ کی ضرورت ہے. نہیں، آپ کو اپنے پولیس آرڈر کو ریویمپنگ کی ضرورت ہے. آپ اس کو انڈیپینڈنٹ کریں کریں اور ٹرانسپیرنٹ کریں اور پولیٹیسائز نہ کریں تو پھر آپ اس کی صحیح ورکنگ کریں گے. ہر رولر آیا، ہر پولیٹیکل پارٹی آ چکی ہے، پیپلز پارٹی آ چکی ہے، نواز شریف لیگ آ چکی ہے، مسلم لیگ، آل ہیو کم.
کیوں انہوں نے پولیس کو اسٹرینتھن نہیں کیا؟ جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو بڑی عقل کی بات کرتے ہیں، دا مومنٹ گورننس میں آ جاتے ہیں وہ بھول جاتے ہیں گڈ گورننس کیا ہے، پولیس کو پبلک کو سرو کرنا ہے. نہیں، پولیس کو یوز کرنا ہے ایز اے فیملی اورینٹیڈ سرونٹ، اوکے، کہ وہ جو ہم بولیں وہ کرے. پولیس میں بھرتی بھی اسی طرح ہوتی ہے اور پولیس کا رننگ اینڈ آپریشنل نیٹ ورک بھی اسی طرح ہوتا ہے. اب خدشہ یہ ہے لوگوں کو اور خوف یہی رہے گا کہ کتنے ایسے ٹرکس ہوں گے جو کہ کراچی میں موجود ہوں گے یا جس شہر میں وہ ہے وہاں پہ موجود ہوں گے، اس کا پتہ کیسے لگایا جائے؟ جب یہ ایکسپلوزیو آتے ہیں اس کو کیسے روکا جائے؟ اس اینڈ پر کتنا کام ہو رہا ہے؟ بہت دیکھیے نا، بہت کم، بیکاز یہ اب آپ دیکھیے ٹرینڈ چینج ہو گیا. اب وہ سوسائڈ بمبر سے یہ ٹرکس لیڈنگ اگر کرنا شروع کر دیں گے تو یہ تو بڑا خطرناک چیز ہے. سر پہ محرم اور حرام آ رہا ہے، اس میں جلوس ہوں گے، اس میں تو بڑا اب ایک بہت ایک ہائی فلائی سیکورٹی مانگے گا آپ کو مین پاور چاہیے گا، آپ کو شاید آرمی کی بھی ضرورت پڑے گی ہیلپ لینے کے لیے ٹو پرووائڈ دا پراپر سیکورٹی. میں اس سلسلے میں عرض کروں، سوری جمیل، کہ سپر ہائی وے میں جو آپ کراچی میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں پر باقاعدہ رینجر جو ہوتے ہیں وہ چیکنگ کرتے ہیں. میں اکثر وہاں سے گزرتا ہوں تو میں نے کئی دفعہ دیکھا کہ جیسے 4 بسیں آئیں، 2 بسیں چیک ہوئیں، 2 چلی گئیں، کیونکہ رینجر ہر بس یا ہر کار کو چیک نہیں کر سکتے، ہر کار کو نہیں کر سکتے. اگر کار کو کریں گے تو اکثر دیکھا گیا ہے کہ پیچھے ڈکی کھولی اور ڈکی میں کچھ نہیں ہے تو جانے دیا وغیرہ وغیرہ. تو میرا خیال ہے جمیل کی بات میں بہت وزن ہے کہ اس کو ایک کمپریہنسو ریفارم کی ضرورت ہے. میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ اور پولیس کو جواب دہ ہونا چاہیے. پولیس کبھی جواب دہ نہیں رہی اور بے شمار اس کے میں سمجھتا ہوں ایشوز ہیں پولیس ریفارمز کے، سیکیورٹی ریفارمز کے. اور مگر میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ جو مسئلہ ہے، بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک وار زون میں ہیں. افغانستان میں ایک جنگ ہے، افغانستان پہ غیر ملکی افواج قابض ہیں، اس کا اثر، اور یہ ہم کئی سال سے 8 سال سے مشرف صاحب نے جب فیصلہ کیا کہ وہ امریکہ کی گود میں جا کے بیٹھ کر، بالکل یہ 8 سال پہلے کی بات، اس وقت پاکستان میں نسبتاً کافی امن تھا، خودکش بمبنگ نہیں ہوئی تھی 2004 سے پہلے وغیرہ وغیرہ. ہوئی تھی مگر کراچی میں ہوئی ہے، سیکٹیرین کلنگ اس علاقے میں ہوئی نہیں، یہ لشکر جنگی کو مارا گیا تھا. یہ جو سیکٹیرین کلنگ ہے وہ تو یو رائٹ سیم گروپ which is now amalgamated with TTP and they are doing the same terrorism. اب ریئلائزیشن آ رہا ہے. یہ took us 10 years to realize this. Let me tell you, جب انہوں نے 94-95 میں دہشت مچائی تھی کلنگز کی and all that, وہ لوگ سب ڈیتھ سیل میں بیٹھے ہیں. آپ کنوکٹ کیوں نہیں کرتے؟ آپ ان کو ہینگ کیوں نہیں کرتے؟ آپ اسپیڈ کیوں نہیں کرتے؟ میں بالکل اگری نہیں کرتا ہوں. افغان وار اور امریکہ کا وار ہے تو اس کا مطلب یہ کہ مسلمان کو نماز پڑھتے ہوئے مارے، مسلمان کے بچوں کو مارے. امریکہ نے امریکہ نے وہاں پہ اپنی وحشیانہ جو حرکتیں شروع کی ہیں، آپ کو پتا ہے وہاں آپ جائیں امریکہ کو جو کرنا ہے اس کا اثر 80 لاکھ مہاجرین جو افغان مہاجرین پاکستان میں موجود ہیں، انہی میں سے بے شمار لوگ ہیں جنہوں نے یہ گروپ بنائے تحریک طالبان وغیرہ کے. وہ مسلمان جیسا کہ انہوں نے ابھی کہا کہ اسلحہ اور وہاں سے آ رہا ہے، ابھی جمیل نے خود کہا کہ نارتھ سے آتا ہے. مسلمان ہے تو نہیں، لیکن یہ ایسا اسی وجہ سے ہے، یہ جو ریلیجن کہ میں آپ کو قتل کروں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں نماز میں آپ کو ماروں. افغانستان آپ کے خود کے لوگ مسلمان ہیں. جب بش جیسے آدمی میں 450 آدمیوں کو 10 سال تک رکھا اور ایک پہ بھی مقدمہ نہیں چلا، 10 سال تک رکھے جا چکا ہوں. یہ چیز ہوتی ہے جس میں آپ ان کو جسٹیفیکیشن دیتے ہو کہ جی یہ ایک ڈاکو ہے، وہ ڈاکو آ کر آپ کو لوٹتا ہے اور کہتا ہے کہ جی پولیس میرے اوپر ظلم کرتی ہے، وڈیرا میرے اوپر ظلم کرتا ہے، اس لیے میں آپ کے اوپر ظلم کروں. یہ تو کوئی نہیں ہوا نا. بات یہ ہے کھانے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ امریکہ نے جا کے قبضہ کیا افغانستان پہ. افغانستان میں تو UN کی جو ریزولوشن کے تحت یار خدا کے لیے افغانستان میں ایک صرف ملک ہے UN کی بات کر رہے ہیں اس کے تھرو آئے.
यानी आप यूएन को नहीं मानते, आपका कंट्री उधर देखा हुआ था, आप तस्लीम करते हैं, तस्लीम करते हैं अमेरिका, यूएन के परमिशन से आए हुआ, शर्म ना तो, लेकिन ये तो बात है कि परमिशन से आए। ताल्लुक क्या है वेस्ट एशिया से? मैं ये कह रहा हूँ, जब अमेरिका उस वक्त बैठा होगा, शर्म नहीं आ रही थी उस वक्त आपको, जिस वक्त हम कह रहे थे कि ये जंग जो है जिहाद नहीं है, मुझे आप उस वक्त में जिहाद कह रहे थे, उस वक्त अमेरिका आपसे रहा था, उस वक्त अमेरिका की गोद में बैठे हुए थे, उस वक्त में अमेरिका दहशतगर्द नहीं था, उस वक्त में नहीं माने थे। पीपल पार्टी, मुशर्रफ, ये सब अमेरिका के पट्टू हैं। और ये वापस आई थी अमेरिका के पट्टू, उन्होंने बयान दे के और ऊपर जाना चाहिए। हम अमेरिका के तीन निशान जिया याद हम कहते थे, आप लोग वो गुलामी की आप लोग बच्चे इधर नहीं है, आपके लीडर के बच्चे इधर नहीं है, वो अंग्रेज के बच्चे हैं। आप बात करते हमारे लीडर के बच्चे कहाँ हैं? हमारे लीडर के बच्चे में हमारे यहाँ पे कत्ल, हमारे लीडर के बच्चे सब इंग्लैंड में अयाशी कर रहे हैं यार। बात करो से हट जाएंगे, बात नहीं है, अपने से बात नहीं कर। अच्छा सॉरी अबाउट दैट, बात कर रहा है, पढ़ा लिखा है, जाहिर आदमी को पॉइंट कर रहे हैं। अभी बात कर रहा हूं, जमीन साहब पॉइंट पर रहेंगे। गुलामाना नहीं साहब, खैर नहीं साहब, जाओगे हम पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, अमेरिका के पिट्ठू बने हुए हैं हम एक्चुअली पॉलिटिकल आइडियोलॉजी तुम्हारी हुकूमत की बात कर रहा हूं मैं यार, के बाद जाके बात करें, मुझे ब्रेक लेनी पड़ेगी और इस ब्रेक के बाद हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारा आज का टॉपिक है उस पर रह के बात करें। विल सी यू आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक।